نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ اعراف جو مکی صورت ہے اور 24 رکوع پہ مشتمل ہے وہ مکمل اس طرح تلاوت کی جائے گی کہ 8ویں پارے کا دوسرا نصف اور 9ویں پارے کے پہلے 3 ربع کل 1.25 پارے کی انشاءاللہ تلاوت ہوگی۔ مضامین جو بیان ہو رہے تھے آیات شریفہ کے سورہ انعام میں، وہ بھی مکی صورت تھی۔ اس میں اللہ جل شانہ نے جو مضامین بیان فرمائے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنی ایک صفت یہ بیان فرمائی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ کائنات کے ہر ذرے کا پورا علم شروع سے آخر تک اللہ جل شانہ کو ہے، اور یہ اسی کی صفت ہے لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ کسی کو بتا دے غیب کے بارے میں، یاد رکھیں علم غیب وہ ہوتا ہے جو از خود علم ہو، کسی کے بتانے سے پتہ چل جائے، وہ غیب نہیں رہتا، اس کو غیب نہیں کہتے۔ علم ذاتی ہو، اپنی ذات سے ہو، خود سے ہو، تو یہ صفت اللہ جل شانہ کی ہے۔ باقی جس کو علم عطا کیا ہے وہ اللہ جل شانہ نے عطا کیا ہے، اور اپنی مخلوقات میں سے جتنا جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے چاہا اس کو عطا فرمایا، اور سید البشر، سرور کائنات، افضل المخلوقات، امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین آخرین میں سب سے زیادہ علم عطا کیا گیا۔ لیکن خدا کا علم وہ خدا کا علم ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان حشر میں، بارگاہ الہی میں جب سارے انسان جمع ہوں گے تو میں سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا عرصہ، کتنا زمانہ سجدے میں رہوں گا، اور پھر میں اللہ جل شانہ کی تعریف کروں گا ان کلمات کے ساتھ جو اللہ جل شانہ مجھے سکھائیں گے، مجھے پہلے سے نہیں پتا ہوں گے۔ پھر معاملہ شروع ہوگا، اور وہ جو انسانیت کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا، پریشان ہوگی کہ اب حساب کتاب شروع تو ہو نا۔ تو جہاں اس کا تذکرہ ملتا ہے وہاں یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کی تعریف کروں گا، حمد و ثنا کروں گا ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک دعا جو منقول ہے یہاں بھی، اللہم انی لا نحصی ثناء علیک، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ جیسے آپ نے اپنی تعریف کی ہم ویسی کر ہی نہیں سکتے، ہم شکر کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے۔ تو خیر اسی طرح اللہ جل شانہ کی قدرت اور قیامت کا دن، اس میں یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ اللہ جل شانہ قیامت کے دن ان سے کہیں گے تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے۔
وہاں کوئی کر و فر کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، اکیلا تنے تنہا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. سب کچھ یہیں دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، دنیا میں رہ جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایسا وقت آتا ہے، کبھی ہسپتال میں، کبھی سفر میں، کبھی ایسے کہیں اور جگہ، کہ وہ سارے خدم و حشم آگے پیچھے ہٹو بچو سلام سلوٹ کرنے والے کوئی ذرہ برابر کام نہیں آ سکتا سوائے اس کے کہ اللہ پاک فضل فرمائے. بس پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت بیان فرمائی. فالق الحب والنوا، یہ دانہ جب زمین میں جاتا ہے، گٹھلی جب زمین میں ڈالی جاتی ہے تو یہ ایک تو دیکھنے میں بے جان ہوتے ہیں. گٹھلی میں کون سی جان ہوتی ہے؟ کھجور آپ روز افطار میں کھاتے ہیں، اس کی جو گٹھلی ہے کبھی غور کریں اس میں کوئی سانس، کوئی ہریالی، کوئی نمی، کوئی چیز ملتی ہے؟ پتھر جیسی سخت، اس سے بھی زیادہ سخت. اور اس کو پھر مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی کوئی ہوا، کوئی راستہ، کوئی روشنی ہو جو اس کو کھولے وہ بھی ختم. پھر منو مٹی کے نیچے دانا ہو، گٹھلی ہو، پھر اس کو پھاڑتا کون ہے؟ اس میں سے کونپل نکالتا کون ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ ہے جو دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے. یخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ کو نکال کے دکھاتا ہے. وہ گٹھلی جس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے، ہم ویسے ہی گملے میں کیاری میں ڈال دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد گزرتے ہیں، نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں ہرے رنگ کی پتلی سی کونپل اس میں سے نکلی ہوئی. وہ نکالنے والا کون؟ اللہ. اس کے بعد اسی صورت میں آگے چل کے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو ایک بات کی تعلیم دی. فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو گالیاں نہ دو، برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کی وجہ سے حد سے آگے بڑھ کر اللہ جل شانہ کو معاذ اللہ برا کہنے لگے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ کسی کو چڑھانے کے لیے، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے انسان ایسا انداز اپنائے کہ جس سے بجائے نفع کے نقصان ہو، تو پھر وہ کسی کو ملامت نہ کرے سوائے اپنے آپ کی. فرمایا بتوں کی برائی سمجھاؤ ضرور، اور بتاؤ کہ شرک گناہ ہے، شرک حرام ہے، توحید حق ہے، شرک ہلاکت ہے، توحید میں نجات ہے. لیکن ایسا نہ کرو کہ معاذ اللہ نوبت یہاں تک پہنچے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے. اور اس میں ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ وہ اچھے کام جو مقاصد اسلام میں سے نہ ہوں، مقاصد شریعت میں سے نہ ہوں، اور ان کی وجہ سے کسی فتنے کے پھوٹنے یا پھیلنے یا فساد کے پھیلنے کا اندیشہ ہو، تو ان کاموں کو کرنے کے بجائے ان کاموں کو نہ کرنا باعث ثواب. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی جو بیت اللہ شریف کی تعمیر تھی، اس میں بیت اللہ شریف کا دروازہ نیچے لگا ہوا تھا زمین کے ساتھ.
ابھی بیت اللہ شریف کا دروازہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، سر سے اوپر، سیڑھی لگے تو انسان اس میں جا سکتا ہے، ویسے تو چڑھ ہی نہیں سکتا، دیوار ہے سیدھی۔ تو قریش نے اپنی چودراہٹ کے لیے جب اس کی تعمیر کی تو بیت اللہ شریف کا دروازہ اوپر لگا دیا کہ جس کو ہم اجازت دیں گے، جس کو ہم چاہیں گے سیڑھی لگا کے دیں گے، تالا کھول کے دیں گے، وہ جائے گا، ورنہ نہیں جائے گا۔ نیچے تو آسان ہوتا ہے نا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا عائشہ ام المومنین کو مخاطب بنا کے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کو اور اس کے دروازے کو دوبارہ اسی طرح کر دوں جس طرح ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، لیکن اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمہاری قوم یعنی قریش والے، مکہ والے کسی فتنے فساد میں نہ پڑ جائیں اور کوئی خون خرابہ یا فساد کی صورت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے میں اس کو نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کو، اس جائز اور صحیح کام کو ترک فرمایا کہ فساد نہ ہو۔ تو اسی طرح قرآن مجید نے یہاں کہا کہ بتوں کو گالیاں دینا یہ کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے جو مقاصد شریعت میں سے ہو، اور یہ مقاصد شریعت اور مقاصد اسلامیہ والی بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ ویسے تو کافروں کو ہر چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ کافروں کو کیا، آج کل ایسے مسلمان ہیں، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہاں راولپنڈی میں ایک بستی میں رہتے تھے، وہاں یہ سارے کالی چمڑی والے گوروں کے نوکر وہ زیادہ بستے تھے۔ تو ایک مسجد تھی پرانے زمانے کی، 300 سال 400 سال پرانی، کسی اللہ کے بندے نے اس کا کھوج لگایا، وہاں اذانیں دینا شروع کی، نمازیں پڑھنا شروع کی۔ تو دائیں بائیں سے انہوں نے پولیس وغیرہ کو رسائی حاصل کر کے شکایت لگائی کہ اس کو روکا جائے۔ تو وہ پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہ اذان کی آواز ہمیں ڈسٹرب کرتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کافروں کو بھی ڈسٹرب کرتی ہیں، جہاد کا نام لینے سے ان کی جان جاتی ہے، اور اذان کی آواز انہیں تکلیف دیتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا حلیہ، یہ داڑھی، یہ پگڑی، اس سے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو چیزیں مقاصد شریعت میں سے ہیں، اگر ان سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا۔ اذان کو نہیں چھوڑا جائے گا، نماز کو نہیں چھوڑا جائے گا، جہاد کو نہیں چھوڑا جائے گا، قرآن مجید کی کسی صورت اور کسی آیت کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ہاں وہ کام جو کرنا بھی جائز ہے اور نہ کرنا بھی جائز ہے، اگر ایسے کاموں سے کوئی خرابی پھیلتی ہے تو ان کو کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اب بتوں کو گالی دینا، اس پہ تو کوئی اسلام موقوف نہیں ہے نا۔ اور ایک سوال اور ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید میں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی برائی بیان کی اور بہت کھول کھول کے بیان کی، تو وہ فرمایا وہ سمجھانے کو بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی کا دل دکھانا مراد ہو یا کسی کو چڑھانا مراد ہو، یہ مقصد نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پہ لوگوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا، سارے انسانوں کو بنایا، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کو بنایا، کہاں وہ رب اور اس کو چھوڑ کے تم ان کو پوچھتے ہو جو سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اب بھی سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ مچھر کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا مکھی کا پر ٹوٹ جائے،
کوئی سائنسدان اس کو لگا کے دے سکتا ہے؟ ویسا جیسے اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے بنایا ہوا. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، مکھی نہیں پیدا کر سکتے سارے مل کر. اور فرمایا وہ ایسے بیکار ہیں، مکھی پیدا تو کرنا دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے. ان کے سامنے مٹھائی کے تھال رکھے ہیں بتوں کے سامنے، مکھیاں کھا کے جا رہی ہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو ایسوں کو تم پوچھتے ہو. یہ اللہ جل شانہ نے سمجھانے کے لیے بیان فرمائی. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسی آیات وہاں پڑھنا جہاں کسی کو چڑھانا مقصود ہو، کسی کو جلانا مقصود ہو، تو فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں. اسی آیت سے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی نہ نکالے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو وہ نہیں سوچ سکتے تھے نا. آج کل تو اللہ معاف کرے، ماں کو نوکرانی اور باپ کو ATM کی مشین سمجھا جاتا ہے، اور جہاں مرضی کے خلاف ہوا وہاں زبان ایسی چلتی ہے کہ قینچی بھی اتنی تیز نہیں چلتی. اللہ تعالیٰ نسل نو کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ادب کی توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے گا، جواب میں دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہے. تو ایسی کوئی حرکت شریعت میں منع ہے جس کا نتیجہ اچھا نہ ہو. اس کے بعد اس میں انہی چوپایوں کا تذکرہ ہے، ساتھ اس صورت میں اس چیز کا تذکرہ ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم لوگ جو اکثریت ہے اس کے پیچھے چلو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کے فرمایا تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. آج دنیا میں اکثریت کافروں کی ہے اور مسلمانوں میں اکثریت بے نمازیوں کی ہے. اب آدمی کہے کہ جی اکثریت کے پیچھے چلنا ہے تو کہاں جائے گا؟ ہلاکت کے گڑھے میں جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسی حماقت والی اکثریت کے پیچھے چلنے سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن ہمیں جو نظام دیا ہے مغرب نے، اس نے یہی کہا ہے کہ جہاں اکثریت ہو بس وہ صحیح ہے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اس کے بعد اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ جو کھیتی میں تمہیں عطا کرتا ہوں، جب تم زمین میں غلہ اگاتے اور وہ تیار ہو جاتی ہے فصل بہترین، تو فرمایا کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده، جب یہ درخت پھل دیں. درخت کے پھل کا مطلب یہ ہے گندم کی فصل سے گندم آئے، چاول کی فصل سے چاول آئے، مالٹوں کے باغ سے مالٹیں آئیں، کوئی بھی پھل آئے. جب یہ درخت پھل دیں تو ان پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو. وآتوا حقه یوم حصاده، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو. ولا تسرفوا، اور فضول خرچی نہ کرو. انه لا يحب المسرفین، یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں فرمایا کہ جب فصل کی کٹائی ہو تو اللہ کا حق ادا کرو. اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مسلمان؟ عشر. کیا کہتے ہیں؟ عشر، 10واں حصہ. لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اور جی آج کل خرچے اتنے ہو جاتے ہیں، ٹریکٹر کا، فلانے کا، فلانے کا، فلان کھاد کا، اس کا. یہ نہیں دیکھتے کہ فصل بھی کتنی زیادہ ہو جاتی ہے. پہلے جس زمین سے تم 1 من اٹھاتے تھے اب اس زمین سے تم 12 من اٹھا رہے ہو. اور عشر کا معنی ہے 10واں حصہ. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے، 9 حصے تم رکھو، 10واں حصہ اللہ کے نام پہ دے.
اور انسان کو مشکل لگتا ہے نا، جب بارشیں نہیں ہو رہی ہوتی اس وقت کہتا ہے آدھا بھی دینا پڑے میں تیار ہوں، بارش ہو جائے۔ جب ہو جاتی ہے فصل تیار ہو جاتی ہے، پھر 100 میں سے 10 دینا بھی مشکل لگتا ہے، پھر وہ بھی زیادہ لگتا ہے، بچنے کے لیے راستے نکالتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کا حق ادا کرو، یہ اللہ کا حق ہے، ولا تسرفوا، فضول خرچی نہ کرو۔ علماء نے یہاں ایک سوال لکھا ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ فضول خرچی کا کیا جوڑ ہے؟ اللہ کے نام پہ تو جتنا دو اس میں فضول خرچی تو نہیں ہے، وہ تو سارا کام کا ہے، سارا کام آئے گا، ذخیرہ ہوگا، کھاتے لگ گیا۔ تو اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید کا اسلوب بتا رہا ہے کہ اللہ کا حق تبھی ادا ہو سکے گا جب فضول خرچی سے بچو گے۔ اگر فضول خرچی اللہ تللے اور فیشن پورے کرنے میں لگ گئے پھر تو پوری ہی نہیں پڑے گی۔ پردے لینے کے لیے جناس اوپر جاؤ گے تو پھر زکوٰۃ صدقہ خیرات تو نہیں ادا ہوگا نا، پھر تو اتنا خرچہ ہو جائے گا کہ بس بھٹا ہی بیٹھ جائے گا۔ ابھی صبح جو درس ہوتا ہے فجر کے وقت، اس میں کل پرسوں یہ بات آئی کہ ایک ساتھی کے حوالے سے میں نے کہا کہ اس سے میں نے کہا تو آپ نے فون نہیں اٹھایا، کہنے لگا کہ بس جی رمضان میں نے اس کو بند کر دیا ہے، دراز میں بند رہتا ہے وہ۔ تو اس پہ میں نے کہا کہ یہ بند ہوگا تو قرآن مجید کھلے گا، یہ بند ہوگا تو قرآن مجید کھلے گا۔ وہ بھی کھلا رہے اور قرآن مجید بھی انسان ختم کر لے، زیادہ سے زیادہ پڑھ لے، ایسا نہیں ہوتا، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے۔ اسی لیے فرمایا ولا تسرفوا، فضول خرچی چھوڑو گے اللہ کا حق ادا کرو۔ پھر سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف بھی مکی سورت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کی حقانیت اور ساتھ ساتھ قیامت کے دن اصحاب اعراف کا تذکرہ اور ان کی آپس کی گفتگو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جنت اور دوزخ والوں کی گفتگو قرآن مجید نے وہ ذکر کی ہے۔ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ اصحاب الجنہ جنت والے، اصحاب النار دوزخ والے آگ والے، اصحاب الاعراف اعراف والے۔ مفسرین فرماتے ہیں جنت اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک دیوار بنائی ہوگی، بہت بڑی بہت چوڑی، جس سے کسی وقت جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی وہاں پہنچیں گی، اور ذرا اچک کے آدمی دیکھے تو جہنم کے شعلے اور اس کی گرم لپیٹیں بھی محسوس ہوں گی۔ اور وہاں اللہ جل شانہ ان لوگوں کو رکھیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہوں گے۔ نیکیاں زیادہ ہو جاتی تو کہاں جاتے؟ جنت میں۔ گناہ زیادہ ہوتے تو کہاں جاتے؟ دونوں برابر ہو گئے ہیں تو ان کو بیچ میں روک لیا جائے گا اور وہ وہاں رکے رہیں گے، اور پھر اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ چونکہ ایمان کی دولت رکھتے ہوں گے، بالآخر اللہ جل شانہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اور ان کا تذکرہ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ان کا تذکرہ اس صورت میں ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین، اور یہ اس لیے نازل کی گئی آپ کی طرف کہ آپ لوگوں کو اس کے ذریعے ہوشیار کریں، ڈرائیں یعنی ہوشیار کریں، خیال کرو آگے قیامت آنے والی ہے، لہذا اس کی وجہ سے آپ کے دل میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مانتے کیوں نہیں، یہ بچتے کیوں نہیں۔ آپ کا کام بتانا ہے، پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ پر۔ اس کے بعد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو۔
پھر فرمایا ایک دن آئے گا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اللہ اکبر. فرمایا جنہیں ہم نے رسول بنایا تھا ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جو پیغام تھا پہنچایا یا نہیں پہنچایا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، اور جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی تمہیں پیغام ملا تھا پھر تم نے عمل کیا یا نہیں کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دا حد نگاہ 1.25 لاکھ کے قریب کا مجمع اور حجۃ الوداع کا موقع، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ تشریف فرما اور پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اللہ جل شانہ کا جو پیغام اللہ پاک نے میرے ذریعے تم تک پہنچانے کا حکم مجھے دیا تھا وہ پیغام میں نے پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ کرام نے بیک زبان جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا فرما دیا. آپ نے پھر 3 دفعہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، تیرا پیغام پہنچا دیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں جو موجود ہیں وہ غیر موجود کو میرا پیغام پہنچائیں. اللہ اکبر. کوئی ذریعہ نہیں تھا، یہ فون، یہ موبائل، یہ واٹس ایپ، یہ علم غلم جو آج کل کے ذرائع. پھر سننے والوں نے اس ارشاد کی ایسی لاج رکھی کہ آج چین جیسی جگہ پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبریں ہیں. اس دور میں چین جانا آسان نہیں ہے. اس وقت صحابہ کرام اگر گئے تھے تو 13 صدی پہلے کی بات ہے، 14 صدی پہلے کی بات. پھر وہ پیغام لے کے پھیل گئے. اور آج بھی اللہ کے بندے یہ دعوت و تبلیغ والے اپنا بستر اپنا خرچ کندھے پہ ڈالے پھر رہے ہیں گلی گلی نگر نگر قریہ قریہ بستی بستی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر. تو فرمایا یہ پوچھا جائے گا. اس کے بعد فرمایا قیامت کے دن ہم سارے واقعات اپنے علم کی بنیاد پہ لوگوں کو بتائیں گے. اور ایک خاص بات اس دن کی یہ ہوگی والوزن یومئذ الحق. اس دن اعمال کا وزن ہونا یہ اٹل حقیقت ہے. اعمال کا وزن ہوگا، نمازیں تولی جائیں گی، روزے تولے جائیں گے. روزے کے بارے میں آتا ہے کہ روزہ اس کا حساب سب سے الگ ہوگا، باقی سارے اعمال تولے جائیں گے، صدقہ خیرات تولا جائے گا. اور اللہ جل شانہ فیصلے ظاہر پہ نہیں فرمائیں گے، نیتوں پہ فرمائیں گے. اس لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر کئی کلومیٹر لمبا اور چوڑا ہے، دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے. اس کو جانے والے دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اس کی. فرمایا اس پہاڑ کے برابر اگر تم میں سے کوئی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی غلہ گندم یا جو یا ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کا وزن اس سے زیادہ ہوگا. کیا بات ہے. ان کے دل اتنے اجلے ہو گئے تھے نگاہ نبوت کی برکت سے کہ اس ایک مٹھی میں اتنی طاقت، اتنا وزن. ایٹم کہتے ہیں نا ذرا سا ہوتا ہے لیکن ایٹم ہوتا ہے. تھوڑا سا بارود ہوتا ہے اور کیا کر دیتا ہے وہ. تو یہ جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے اس کے وزن کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. اور قیامت کے دن وہ ہوگا. یہاں پر ایک دو باتیں سمجھ کے پھر بس کوشش کرتے ہیں کہ مختصر کریں. ایک یہ کہ مفسرین میں سے بعض نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ تولنا کیسے ہوگا.
تو فرمایا ایک ترازو نصب کی جائے گی، میزان جس کو قرآن مجید کی زبان میں کہا، اس کے پلڑے ہوں گے، فرشتوں کو کہا جائے گا وہ رجسٹر لاؤ جس میں بندے کی کارروائی لکھی ہوئی ہے، تو نیکیاں لکھنے والے اپنا لے آئیں گے اور گناہ لکھنے والے اپنا کھاتا لے آئیں گے، دونوں کو رکھا جائے گا، جو رجسٹر زیادہ ہوں گے وہ پلڑا جھک جائے گا، نیکیوں والا ہوگا تو نیکیوں والا جھک جائے گا، گناہوں والا ہوگا تو گناہوں والا جھک جائے گا۔ آج وہ گناہوں والے رجسٹر ہم ختم کروا سکتے ہیں، کیسے؟ سچی توبہ کر کے، سچی توبہ کریں، ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ڈیلیٹ تو اوپر سے ہوتا ہے نا، سسٹم میں تو کہیں پڑا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کے یہاں ایسا ڈیلیٹ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھلوا دیں گے، بھول جائیں گے، ایسے جڑ سے پاک صاف ہو جائے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسا صاف ریکارڈ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سچی پکی توبہ کی توفیق دے۔ تو فرمایا ایک طریقہ یہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ فرمایا کہ ان بندوں کو تولا جائے گا، بندوں کو تولا جائے گا جس کے اعمال وزنی ہوں گے، نیکیوں والے اعمال، اس کا وزن زیادہ ہوگا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کا وزن ہلکا ہوگا۔ اور بھی مفسرین نے بہت اور محدثین نے اس کی تشریحات فرمائی ہیں، اور یہ اس وقت کی باتیں ہیں جس وقت یہ ترقی نہیں تھی، تو اس وقت قرآن مجید کہتا تھا اعمال تولے جائیں گے، تو مخالفین کہتے تھے بھئی یہ نماز کس طرح تولے گی، نماز کوئی نظر آنے والی چیز ہے۔ تو اس کے جواب میں پھر علماء بہت کلام فرماتے تھے کہ وہ صحیفے تولے جائیں گے، یا وہ افراد تولے جائیں گے، یا اعمال کو جسم کی شکل دے دی جائے گی پھر تولا جائے گا۔ لیکن اب جب ترقی ہو گئی تو بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے نا، اس میں بھی وزن اعمال کا تذکرہ ہے۔ تو ہمارے اکثر اساتذہ محدثین علماء چونکہ بھلے وقتوں کے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو وہ پھر ادھر مثال دیتے ہیں کہ دیکھو اب گرمی سردی کو تولا جاتا ہے یا نہیں، بخار نظر آتا ہے، بخار کسی کو دیکھا ہے کبھی کسی نے کیسا ہوتا ہے، لیکن تولتے ہیں یا نہیں، 102 ہے یا 104 ہے یا 98 ہے یا 100 پورا ہے، اس کو تول لیتے ہیں، نظر نہیں آتا۔ بلڈ پریشر نظر نہیں آتا، تول لیتے ہیں، اوپر کا الگ نیچے کا الگ۔ اور اسی طرح یہ ہوا نظر نہیں آتی، کسی نے سوچا تھا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ جی 45 کر دو، 42 کر دو، 35 کر دو، ایک حساب ہوتا ہے نا، اتنا کر دو، وزن ہوتا ہے اس کا۔ تو جب انسان کو اللہ تعالی نے اتنی قدرت اور اتنا دماغ دیا ہے کہ نہ نظر آنے والی چیزوں کو وہ تول سکتا ہے، تو رب العالمین جل شانہ کیوں نہیں تول سکتے؟ والوزن یومئذ الحق۔ اور جب محدثین یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو میں کہتا ہوں جی یہ جو آپ کے سامنے نسل بیٹھی ہے، ان کو بخار کی، بلڈ پریشر کی اور ہوا کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بتائیں جی یہ ڈیٹا اتنے جی بی وہ نہیں تولا جاتا۔ میں نے کئی دفعہ سنایا ہوگا کہ وہ ایک ٹرک کے پیچھے لگا تھا، دل میرا 2 GB، غم میرا 32 GB۔ یہ نئی نسل زیادہ سمجھتی ہے، جن کے بال سفید ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اب یہ چیزیں جی بی ٹی بی یا وغیرہ وغیرہ، یہ جو نہ نظر آتی ہیں، نہ پکڑائی دیتی ہیں، نہ دکھائی دیتی ہیں، وہ تولی جا رہی ہیں، اللہ جل شانہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ وزن 2 مرتبہ ہوگا۔ ایک مرتبہ وہ ہوگا جس میں مسلمان اور کافر الگ الگ چھانٹے جائیں گے، ایمان والے ادھر ہو جاؤ، بغیر ایمان والے ادھر ہو جاؤ۔ اور پھر دوسرا وزن ایمان والوں کا ہوگا کہ ان میں سے جو نیکوکار ہیں، جن کے نیک اعمال زیادہ ہیں، وہ ایک طرف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس میں شامل فرمائے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔
اور جن کا معاملہ دوسرا ہے وہ ادھر ہو جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، وزن اعمال ہو رہا ہوگا، ایک آدمی کی پیشی ہوگی، اللہ جل شانہ فرمائیں گے لاؤ اس کا کھاتا لاؤ، اس کا رجسٹر لایا جائے گا. اس رجسٹر میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور وہ ایک رجسٹر فرمایا سجلات، وہ دفتر، وہ رجسٹر، اس کو اگر کھولیں جیسے گول رول کرتے ہیں نا، تو تا حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے، میلا میل تک وہ گناہوں سے بھرا ہوگا. پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 99 رجسٹر لائے جائیں گے، 99 کے 99 گناہوں سے بھرے ہوں گے. اللہ جل شانہ اس سے پوچھیں گے یہ جو کچھ کچا چٹھا ہے اس سے انکار کرتے ہو؟ کہے گا نہیں اللہ، انکار کیسے کرے. اللہ جل شانہ فرمائیں گے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا لکھنے میں کہ تم نے کچھ نہ کیا ہو لکھ دیا ہو، تھوڑا کیا ہو زیادہ لکھ دیا؟ نہیں اللہ ایسا بھی نہیں. پھر فرمائیں گے الک عذر، چلو کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے کہ کیوں کیا تھا؟ یہ کیا وجہ ہے گناہ کی؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تو باتیں ہم یہاں بناتے ہیں نا. کہے گا نہیں یا اللہ کوئی بھی نہیں. حق تعالی جل شانہ فرمائیں گے فَإِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةٌ او کما قال، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے. فرشتوں کو کہا جائے گا لاؤ. تو حدیث شریف میں آتا ہے بطاقہ. بطاقہ آج کل کے عربی میں ٹکٹ کو کہتے ہیں، یا چھوٹی چٹ یا پرچی کو کہتے ہیں. فرشتے ایک پرچی لائیں گے، اس پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ جل شانہ فرمائیں گے اب ترازو بھی لے آؤ. وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ 99 رجسٹر پلندے کا پلندہ اور یہ چھوٹی سی چٹ یہ کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیں گے ایک پلڑے میں وہ سب کچھ رکھو، وہ گناہوں کا پہاڑ اس میں رکھا جائے گا. پھر اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم دیں گے وہ کلمے والا، ایمان والا، لا الہ الا اللہ والا وہ پرچہ، وہ چھوٹی سی چٹ وہ رکھو. تو حدیث شریف میں آتا ہے اس کا اتنا وزن ہوگا کہ یہ پلڑا جھک جائے گا. وہ گناہوں کے دفتروں کے دفتر، پلڑا اوپر ایسے جائے گا جیسے ہوا میں کوئی چیز اڑتی ہوئی جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے پاک نام سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں اس لیے کسی گناہگار کو حقیر نہ سمجھو، پتہ نہیں کس بات پہ اس کی بخشش ہو جائے. لیکن یہ کلمہ اخلاص والا کلمہ ہو تو تب. یہ جو کہتے ہیں نا ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ایک درخت لگتا ہے جس کا اتنا سایہ ہوتا ہے، اس کے نیچے گھڑ سوار 500 سال تک سفر کرتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو وہ سبحان اللہ بنانے سے بنتی ہے. ادھر تو نمازوں کا جو حال ہے مجھے اپنی کا اچھی طرح پتہ ہے، آپ کو تو زیادہ آپ صحیح پڑھتے ہوں گے، اللہ پاک معاف فرمائے پکڑ نہ فرمائے. اسی لیے پہلے اللہ کا ذکر لوگ سیکھتے تھے، اب بھی خوش نصیب سیکھتے ہیں. ہمارے ساتھیوں میں سے کئی کربوغا شریف ابھی گئے ہوئے ہیں، کسی کو 30 دن ہو گئے، کسی کو 25، کسی کو 35. وہاں کیا کرتے ہیں؟ بس ذکر کرنا سیکھتے ہیں. پھر یہ نماز بنتی ہے، پھر سبحان اللہ بنتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ. اس میں وہ اخلاص پیدا ہوتا ہے جو 99 دفتر گناہوں کے اس کے سامنے بالکل معمولی اور ہلکے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن ہونا اعمال کا یہ اٹل حقیقت ہے. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. ایک ایک چیز تولی جائے گی، سجدے تولے جائیں گے، تلاوت تولی جائے گی، اعمال تولے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس دن اپنا فضل فرما دے بس.
اس کے بعد یہ واحد صورت ہے جس میں 4 دفعہ یا بنی آدم آیا ہے، یا بنی آدم، یا بنی آدم، شیطان سے ہوشیار کرنے کے لیے کہ تم آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور شیطان وہ شیطان ہے فوسوس لہم الشیطان جس نے آدم علیہ السلام کو بھی وسوسہ ڈالا تھا۔ اب یہ وسوسہ خود ایک موضوع ہے، وسوسہ کیا ہوتا ہے، وسوسہ کیوں آتا ہے، وسوسے کا علاج کیا ہے، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب